آپ سبھی ویورز کو اسلامک روح کا سلام۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز صفان کی بیوی اسلام لے آئی تھی اور صفان بھاگ کر ایک گھاٹی میں چھپ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ یہ اس سے کہہ رہے تھے کہ دیکھ یہ کون سامنے سے آ رہا ہے۔ غلام نے کہا کہ امیر بن وہب رضی اللہ عنہ ہیں۔ صفان نے کہا کہ میں امیر کا کیا کروں؟ خدا کی قسم یہ تو میرے قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ امیر سے ملے اور ان سے کہا، اے امیر، اتنا کچھ میرے ساتھ کر گزرنے کے بعد تمہیں اب بھی چین نہ آیا؟ پہلے تو مجھے دین اور خاندان کے خلاف بھڑکایا، پھر آج تم ہی میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تم پر نثار جاؤں؟ تمہارے قتل کے ارادے سے نہیں، بلکہ میں تمہارے پاس ایک ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو تمام انسانوں سے بھلے اور تمام انسانوں سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت امیر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ، میری قوم کا سردار بھاگ گیا ہے اور اس بات سے وہ ہراساں ہے کہ شاید آپ اس کو امن نہ دیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اس کو امن دے دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دیا۔ اس کے بعد یہ صفان کی تلاش میں چلے تھے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے چکے ہیں۔ صفان نے کہا، خدا کی قسم تیرے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی ایسی علامت نہ لے آؤ جسے میں پہچان لوں۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات کہہ سنائی۔ آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے حوالے کی۔ یہ دستار وہی چادر ہے جس کو سر پر لپیٹ کر آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ آپ کی چادر مبارک لے کر صفان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابو وہب، میں تمہارے پاس ایسی ذات گرامی کے پاس سے آ رہا ہوں جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے ہیں اور نیک طبیعت ہیں، اور ان کی بزرگی تمہارے لیے بزرگی ہے، ان کی عزت تمہارے لیے عزت ہے، ان کا ملک تمہارے لیے ملک ہے، وہ تمہارے ہی خاندان سے ہیں، اور میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ صفان نے کہا، مجھے اپنے قتل کیے جانے کا خوف ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے بلایا ہے، بس اگر تم اسلام لانا منظور ہو، ورنہ تمہارے لیے 2 ماہ کی اور ڈھیل لے آیا ہوں۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے اور بھلے ہیں، اور علامت کے لیے تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بھی بھیجی ہے جس کو آپ سر مبارک پر لپیٹ کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ کیا تم اس کو پہچان لوگے؟ صفان نے کہا، ہاں ضرور پہچان لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ چادر نکالی۔ صفان نے کہا، ہاں یہ وہی چادر ہے۔ اب صفان وہاں سے لوٹے اور جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ مسجد میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دونوں ٹھہر گئے۔ صفان نے پوچھا، دن و رات میں کتنی مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے؟ امیر رضی اللہ عنہ نے کہا، 5 نمازیں ہیں۔ صفان نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب نماز کو پڑھاتے ہیں؟ امیر نے کہا، جی ہاں۔ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، صفان نے بلند آواز سے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امیر بن وہب میرے پاس آپ کی چادر لے کر آئے اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر میں اس بات کو مان لوں، یعنی اسلام قبول کر لوں، وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب،
ذرا سواری پر سے تو اترو۔ صفوان نے کہا، نہیں نہیں، خدا کی قسم میں نہ اتروں گا، یہاں تک کہ آپ مجھ سے یہ بات واضح کر کے کہہ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 2 چھوٹ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کے بعد صفوان اتر آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سواری پر بٹھا کر حنین لانے کا حکم دیا اور یہ غزوہ حنین اور طائف میں آپ کے ہمراہ رہے۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تب بھی صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مال غنیمت کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ صفوان نے بھی دیکھنا شروع کیا۔ جعرانہ کی تمام گھاٹی مال غنیمت سے بھری ہوئی ہے، بکریاں بھی ہیں اور اونٹ بھی ہیں، اور بڑے غور سے ان مال کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، تمہیں یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی پسند ہے؟ صفوان نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے۔ صفوان نے سنتے ہی کہا کہ سوائے نبی کے کسی انسان کا نفس اتنی ثقافت نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اسی جگہ اسلام لے آئے۔